تمام حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے زور نال درود شریف پڑھنا الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز قوم کلمات حق کا بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے. اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت دی رحمت برکت نازل فرماوے. جتنا حضرات کسی تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تمام حضرات دے مالی چے جانی چے رزقی چے ایمانی چے زندگی چے برکت عطا فرمائے. جنہیں حضرات نے مسجد کی زمین دیتی ہے، تعمیر کرائی ہے، مدرسہ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، محنت کی کوشش کر رہے ہیں، خصوصاً جناب مدنی صاحب، اللہ انہیں جان مال زندگی گھر ایمان کی برکت عطا فرمائے. 4:30 بجے کرے پہلے ان صوفی کو اٹھن کی اجازت نہیں. صوفی والے اتارے ہوں انہیں نماز بڑی دیر تھی نہیں، جڑے تھکے بیٹھن انہیں کو ونجن دی بھی اجازت ہے. میں چند گاڑی تو حضرات کے سامنے عرض کرے سا کہ میں تو سب نے جبرن سبحان اللہ نہ آخوے سا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن عبادت جبرن کرائی وجہ کا ثواب نہیں ہوتا.
چپ کر کے بات کو سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمائے کہ کائنات دے اندر سب کنے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں میں دو صفتاں موجود ہیں. ایمان تے اعمال صالح، اچھے چنگے عمل. ایک کائنات کے بہترین لوگ ہیں. این آیت دا پہلا مصداق پاک پیغمبر دی امتی جو حضور دے صحابہ جنہیں دا ایمان بھی کامل اعمال بھی کامل. اصل یہ 15ویں صدی دے لوگ بدے ہیں، سارا ایمان بھی ناقص تے اعمال بھی. میں یہ بات اتنی عرض کر رہے ہوں، اصل جتنے لوگ 15ویں صدی دے بدے ہیں اصل پیسے دے پیچھو دوڑ بھاگ کر رہے ہیں. مال جائیداد زر زمین سونا چاندی بلڈنگ محل کار کوٹھ حکومت اقتدار ممبری علماء موجود ہیں. قرآن دی ایک آیت چ نہیں لکھا کھڑا کہ قبر تے قیامت جو او بندہ کامیاب تھی سی جنہیں کو پیسے زیادہ ہو سن. قرآن وچ کوئی نہیں. قبر تے قیامت جو او بندہ کامیاب راسی جنہیں کو زمین زیادہ ہو سی. قرآن وچ کوئی نہیں. قبر تے قیامت جو او بندہ کامیاب راسی جنہیں تجارت اچھی ہو سی ملازمت بڑی ہو سی. قرآن کوئی نہیں. قبر کی قیامت جو او بندہ کامیاب راسی جن کو وزارت صدارت ہو سی حکومت اقتدار ہو سی. اللہ کی قسم قرآن کوئی نہیں. قرآن نے دو چیزیں ذکر ایمان اعمال صالح اچھی چندے عمل. نال اگلی گلی عرض کر رہے ہوں، حسب تے نسب دی بات نہیں. اصل ایمان دی بات ہے. قابیل جناب حضرت آدم علیہ السلام نے نسبی پتر رہا. باپ دی بات نسی منی، بیٹے کو قتل کر بھائی کو قتل کر دیتے سی. حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرا بیٹا جہنم چلا گیا. نسبت کم بولو. لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام دا بیمہ کافران انہیں دی شریعت کافران عورت نال نکاح دی اجازت آئی. جہنم چلا گیا. نسبت کم نہیں آئی. نوح علیہ السلام دا نسبی پتر آپ دے 4 پتر ہیں، حام سام یافس یام. یام دا لقب کنعان. یہ باپ دی بات نہیں بنی. توجہ کی تھی بیٹھے جہنم چلا گئے. نسبت کم نہیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ آزر تاریخ علیہ لکھے تاریخ قرآن ہے کہ آزر آمد دینا بیٹے دی بات نہیں بنی. توجہ کی تھی بیٹھے نسبت کم نہیں آئی. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چچا ابو لہب قریشی ہاشمی نبی دا چچا خاندانی. تبت جدا ابی لہب متب ما اغنى عنه ماله وما كسب. پوری صورت نسبت
کام نہیں ہے اصل ایمان دی بات ہے بے شک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے نزدیک عزت والا جوان ہوئے جہاں متقی تے پرہیزگار کوئی جیڑی قوم دا کیوں نہیں بے شک بے شک قوم دی بات نہیں قبیلے دی بات نہیں خاندان دی بات نہیں حسب نسب دی بات نہیں ایمان دی بات بے شک سب کو نے پہلے تیرا پہلا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہو گئے میدان قیامت دے اندر جنت دا داخلہ ان عقیدے دی بنیاد تے ہو سی بے شک سبحان اللہ ایک بات نمبر 2 اعمال دی مقبولیت دا مدار عقیدے دے بے شک عقیدہ صحیح عمل قبول عقیدہ خراب عمل برباد کنہیں تو سوادے وزران دے ہو کہ فلانا بندہ مرزائی ہے بڑا سخی ہے لوگوں کو پیسے لے دے ہسپتال بنوا لیتے ہیں سکول کھلوا لیتے سی راضی تے شیعہ ہے سبینہ شربت لگائی کرے یہ اعمال چنگے ہیں لیکن انہیں اعمال کی مقبولیت کا مدار کری جاتے عقیدے بولو نا عقیدے عقیدہ صحیح عمل قبول عقیدہ خراب عمل برباد بے شک ماشاء ان ٹائم تک بندے اپنے عقیدے دی اصلاح نہیں کر سکے عقیدے کا اہم مسئلہ بڑا مسئلہ ضروری مسئلہ اساسی مسئلہ بنیادی مسئلہ جنت فوز و فلاح تے کامیابی دا مدار ہے وہ ہے اللہ دی توحید بے شک سبحان اللہ یہ اعتقاد رکھنے اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی کی وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ اپنے صفاتی کی وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ اپنے اقوالی کی وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ اپنے افعالی کی وحدہ لا شریک ہے اس سارا کارخانہ کائنات دا اللہ دا محتاج ہے تے اللہ کسی دا بے شک محتاج نہیں این عقیدے سے لچک پیدا نہیں کر سکتا اگر مخلوق کو خالق نہ شریک کرے سے ہمیشہ مسجد جنت داخلہ بند بس انہوں کے میں گفتگو کرے سا ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ تو سب عام طور جو تے پکائی وہ دن دیاتی اللہ تے پیر کرے سی ایک کام تھی پوسی اے شرکے بے شک آپ نے کہے بے شک اللہ تے پنجن پاک کرے سی ایک کام تھی پوسی بھی شرک کو کلا آپ کرے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی مشیر ہے نہ کوئی امدادی تے مددگار ہے اس علا کل شہر قدیر ہر اجتہاد تے قادر سبحان اللہ بے شک ان ٹائم تک پارے ملک کے لوگ اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کر سکے میں ضلع جنگ گیا انہیں میں کوئی اشتہار بھی تھے بعض علماء تقریر کرنا زبانی اصل توسوی نادر خان ہے اصل کتابی جو دیکھ کے تقریر کریں سبحان اللہ بغیر دلیل دے گفتگو نہیں سے کریں یہ اشتہار ہے ان کے مجلس اعضاء علی بن ابی طالب خالق کائنات کا ماتم خالق کائنات حضرت علی یہ اللہ تعالیٰ اللہ کوئی ابہام رہ گئے نا جی یہ تو مشرقین مکہ کے ود گئے بے شک قرآن سے لکھا کرے سارے مشرقین مکہ رب دی ذات صفات کو منے دے ہاں جی جی بے شک قرآن سچ ہے بے شک سچ قرآن چاہے اللہ تعالیٰ فرمائے
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ انہیں سوال کرو او انہیں مشرکین مکہ کنہیں پوچھو معدومن انہیں کو وجود دینے والا کون نہ انہیں کو پیدا کرنے والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ اجا گل کرتے ہیں جو جواب دیتے ہیں جو سارے پیدا کرنے والا اکیلا کلا خدا ہے سارا قرآن اس بات گواہ ہے کوئی ایک آیت نہیں ایک سپارہ نہیں قرآن مقدس نے اور مقام تے اعلان کیتا اور مقام تے بیان کیتا فرمانے لوگوں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بنانے والا کون آسمان دے بنانے والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یا کل کرے تھے جو جواب دے تھے جو زمین تے آسمان دے بنانے والا اکیلا کلا خدا ہے ایک سپارہ نہیں ایک آیت نہیں ایک رکوع نہیں ایک منزل نہیں یہ تو سارا قرآن اس بات گواہ ہے کہ مشرکین مکہ رب دی ذات دے بھی قائل صفات دے قائل لیکن تینے پاکستان دے رب دی قائل کہیں بے شک قرآن مقدس نے اور مقام تے اعلان کیتا اور مقام تے بیان کیتا فرمانے لوگوں قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي میرے پاک پیغمبر انہیں مشرکین مکہ نال گل کرو انہیں کنے پوچھو تو آسمان کنے رزق دینے والا کون زمین کنے رزق دینے والا کون توڑی قوت سامیات قوت باصرت مالک کون زندہ وچو مردہ مردہ وچو زندہ پیدا کرنے والا کون مدبر الامر کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے تھے جو جواب دے سن جو تمام صفتہ خدا دا اپنائیں میرے دوستو میرا دل داد ہے کہ سارے آیات میں کڑ کے رسان قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا اور مقام تے اعلان کیتا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بنانے والا کون آسمان دے بنانے والا کون چاندر تے سورج نو چلانے والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے تھے جو جواب دے سن جو خدا دا نظام ہے خدا دا انتظام ہے اللہ آپ جو چلے گا اور مقام دیتے آیا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو یہ آسمان کرے بارش کرنے والا کون مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون نباتات کھیتی اگانے والا کون تورے رزق دے انتظام کرنے والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یہ گل کرے سے جو جواب دے سمجھے تمام صفتہ خدا دا اپنائیں مشرکین مکہ رب دی ذات صفات قائلن ایک قائل کہیں بلکہ اس سے بھی اشتہار کی بات نہیں ایک کتاب لکھی نے مستقل انہیں سے لکھے نے جتنے پیغمبر ہیں سب دی ابداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے ہیں یہ سچے یہ تو جواب نہیں ملیں تو ضرورے کتاب ہے اور پاکستانی چھپی ہے دنیا کے مسلمان عدالتی جاؤں میں پیش کرے سکتا یہ چھوڑی بات نہیں سارے متعلق آدھنے کے تونسوی تفرقے والی تقریر کریں جنہیں کتاب لکھی ایک تو میرے گھر اصلاح لکھاؤں کیتے میں یہ تو تفرقے یہ اردو میں یہ بڑے شعر اشعار لکھیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یادے جتنے پیغمبر تشریف گھنے ہیں سب دی امداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں دے رہے ہیں یہ سچی کوڑے حضرت علی تحانی کریں امداد کی بھی نہیں یادے یا علی یا بلحسن جان مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا آپ نے ہر ایک نبی کی مدد آپ سے محکم ہوا دین سمد آپ ہیں روزی رسان نیک و بد میں قادم ارض میری ہنر رد یا علی جب الحسن جب مرتضی حل کرو مشکل میری مشکل کشا یہ عقیدہ قرآن سنت مطابق ہے بلکہ یہ بھی نہ لکھی جو جبریل علیہ السلام دا استاد بھی حضرت علی ہے بلکہ یہ بھی لکھی تھی جو فرشتے حضرت علی دے نام دی تسبیح پڑھتے رہے گئے سچ ہے یہ ملکی فکر جعفری تسال دیواب ہے فکر جعفری ریا یہ نفس پہ کریں ممکن ہے کہ وہ خیال تھی ہوئی جو حضرت علی کو نہیں بنے گا میں حضرت علی دا غلام بے شک حضرت علی دا غلام دا بھی غلام بے شک سبحان اللہ یہ دیادن حضرت علی بڑی ہے میرا کہتے یہ بڑی نہیں یہ اولیاء دا سردار ہے بے شک حضرت علی دے مقام دا قائل شان دا قائل درجہ دا قائل مرتبہ دا قائل لیکن میرا پیر علی تو خدا دا محتاج بندہ ہے بے شک صحابی ہے جنتی ہے بہشتی ہے نبی زینہ دامادی ہے حضرت عثمان داماد ہے بے شک لیکن مشکل کشات حاجت روا نہیں مشکل کشات حاجت روا اکیلا اللہ ممکن ہے تو آکھے تو اڑسی جا ماشاء تو مدہ نہیں حضرت علی ولی میں نم خدا دا بندہ صرف ولی نہیں اے ولی نا امام حضرت علی قوت نا امام حضرت علی قطب نا امام حضرت علی امام الاولیاء لیکن صرف علی دی گل نہیں سارا ایمان دی عقیدہ حضرت صدیق ولی حضرت فاروق اعظم ولی حضرت عثمان ولی صرف ولی نہیں اے ولی نہیں امام صرف ولی نہیں اے ولی نہیں سردار صرف ولی نہیں اے امام الاولیاء امام العلماء میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 گنوں زید صحابہ کو تعلیم دی تھی یہ سارے ولی ہیں صرف ولی نہیں اے ولی نہیں امام صرف ولی نہیں اے ولی نہیں سردار صرف ولی نہیں اے امام الاولیاء امام العلماء میرے پیارے دوستو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میرے پیارے دوستو انہوں نے اتنا اچھا مقام نشان دے درجہ اتنا اونچا ہے ساری کائنات دے تو سامنے کٹے کر رہو ساری کائنات دے مسلمان کٹے کر رہو اللہ دی قسم صحابہ دے شان دے علم دے کمان دے بدلوی دے مقام دے مرتبہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے کتنا یہ کرنا کی بنا تصور ماغ نے سنا اسی جو آخری زمانے میں امام مہدی آنے سنے بھی بلکہ میں نسی بنا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ حضرت مہدی دا زمانہ یہی کو زمانہ ہوتی لیکن مہدی دے بڑے ترے گلہ پکائی من مہدی دے شان دا قائل مقام دا قائل درجے دا قائل مرتبہ دا قائل لیکن حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولادی جو آمڑی ایک گلی پکا دوجی گلی پکا حضرت مہدی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہوتی ایک گلی پکا میں تو کو پہلے عرض کیتا میں مہدی دے شان دا قائل مقام دا قائل درجے دا قائل مرتبہ دا قائل لیکن میرے پیارے دوستو مہدی دے شان دے مقام دے درجہ اللہ دی قسم صحابہ دے برابر نہ ہو سی صحابہ دا مقام مہدی کریں اچھا صحابہ دا مقام بے
شک یہ ساری بات کی خصوصیت ہے جو اساں ونڈ کر کے تقریر ماشاء کریں اللہ ماشاء لوگ دل دماغ کی بات نہ ہوئے باقی یہ اور علمی جو ہے یہ صرف حضرت علی دا نام چندن انہوں حضرت علی دا انہوں کوئی تعلق نہیں ہو تو میں نے پیر علی قبر سے وقت دس گئے جو میں نے حقیقی ڈو کی رو برباد تھی سن تو جو بھی تھی بیٹھا ماشاء اللہ اللہ بالبراغت میں چاہیے بیٹھا حضرت علی دا بڑا فرمان تے فیصلہ کیونکہ میں حضرت علی دا غلام پھر حضرت علی دے فیصلے میں بیان کرنا میرے پیر علی فرمائے میرے حق دے اندر دو کی روح تباہ تھی سن ایک اولو جنہیں میں لینا محبت دعویٰ کرے سن میں کو حد کرے بدھا لے سن ایک فرقہ برباد ہے جیوہ رابسین روافظ مجھے اولو گاسن جنہیں میں لینا بہت دشمنی رکھے سن میں کو حد کرے گھٹا لے سن جیوہ خارجین خوارج ایک فرقہ برباد ہے اگر میرے پیر علی فرمائے میرے حق دے اندر بہترین لوگ ہیں جنہیں تربان راہ تے چڑھ دیں میں دا وہ اہل سنت اور جماعت لوگ ہیں میرے پیر علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا شاہ علی نے فرمایا وَسَا جَهْلِكُ فِيَا صِرْفَانِ مُحِبُ الْمُفْرِطُ جَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ میرے اندر تو جماعتاں تباہ ہو گیا جو جماعتاں تباہ تھی ویسن میرے نام محبت رکھن والے حق نے بدھامن والے اوئی تباہ دے برباد وَمُبْغِضُ الْمُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ میرے نام بغض رکھن والا تے دشمنی رکھن والا اوئی تباہ ہو گیا یہ حضرت علی نال بغض رکھن والے خارجی کہ حضرت علی دی محبت یہ غروب کرنے والا راضی ابن فرقے برباد ہیں کہنا فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہ غلط جواب نہیں میں وہ شاپ میں نظر رلی بیٹھا میں کہنا فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور کہ میں ذمہ ہوں کہ حکومت کو ریشی سے میں حقیقت تو کار لگی ہو جائے بس زندہ ناقل بلاغت یہ میرا والد بزرگوار علامہ عبدالستار سے توصیل رضا خوشحالی جو گن آیا آج کی کتاب نہیں پرانی کتاب ہے یہ پیر علی دا فیصلہ ہے وَسَا جَهْلِكُ فِيَا صِرْفَانِ مُحِبُ الْمُفْرِطُ جَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ میرے حق اندر تو جماعتاں تباہ ہو گیا تو جماعتاں تباہ تھی ویسن میرے نام محبت رکھن والے حق نے بدھاؤن والے اوئی تباہ دے برباد وَمُبْغِضُ الْمُفْرِطُ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ میرے نال بغض رکھن والا تے دشمنی رکھن والا اوئی تباہ ہو گیا حضرت علی تفی بیان کرو میں تمہارے بارے کیا رستہ اختیار کر رہا اگر میرے پیر علی نے رستہ بیان کیتا فرمانے لوگو وَقَرُ النَّاسِ فِيَا حَالَ الْأَنَّمَةُ الْأَوْسَاتُ میرے اندر بہترین بندے ہوئے بہترین جماعت ہوئے جی درمیان رستہ اختیار کرن والی جنہوں میں کن حد کریں فتحیندن تن حد کریں گھٹیندن درمیان رستہ اختیار کریں میں دا سال سنت والجماعت لوگ ہیں میرے پیر علی نے فرمایا فَلْزَمُوهُ انہیں لوگے کھلا دن پکڑائے وَلْدَمُ السَّمَاتَ الْآدَمَ مسلمان دی بڑی جماعت کو نہ پائے فَإِنَّ لِتَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَتِ اللہ دی رحمت والا حق مسلمان دی بڑی جماعت دی کو لازم کر پکڑو درمیان راہ دی پہ چل دی میں دا سال سنت والجماعت لوگ آئے حضرت علی کو حد کے لئے بدینے ہیں یا گھٹینے ہیں متوسط راہ دے چلتے ہیں جنہوں میرے پیر علی دا فرمان دے فیصلہ ہے اصل حضرت علی دے محیب پسا سنی ہے حضرت علی نمازی ہا حضرت علی حاجی ہا حضرت علی غازی ہا حضرت علی قرآن دکاری حافظہ میرے پیر علی کی رات مسلح تے گزر دی آئی حضرت علی کی عادت آئی رات دل دے اندر 1000 رکعت نماز نفل دے روزانہ آج تو سو رات کو قربانی کرائے امام باڑے دی کاندھ کنے چھاتی پا کے دکھائے لیکن کتنی مرن اٹھی کے نفلی کرے پڑھتن انشاءاللہ ہی کی نہ لبسی کہنے کو دے محب لیکن مسیح تھی پیر نہیں رکھیں دے میرے دوستو بزرگو بھراؤ عزیزو میں حضرت
شان دا قائل، مقام دا قائل، مرتبے دا قائل، درجے دا قائل، لیکن میری پیڑی مشکل کشا تے حاجت روا، مشکل کشا تے حاجت روا حضرت ریفت دے کئی مشکلات ہیں. 4 سال تے 9 مہینے آپ دی خلافت ہے. آپ مشکلات دا شکار رہن. آپ دے دورے خلافت دے اندر آپ کو 3 جنگاں پیش ہیں. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. کفار نال کوئی جنگ نہیں ہوئی. آپ دے دور دے اندر ایک چپا زمین دا فتح نہیں ہو سکا. خانے جنگی تھے یہ. آپ پریشان رہے. میری آخری آپ تے مشکل آئیے. عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت نے زہر آلود خنجر میرے پیرنی دی پیشانی تے مارے ہڈی تک شگاف تھی گئے. حضرت علی اون ضرب نال قتل تے شہید تھی گئے. یہ مشکل آئیے کہ کوئی نہ بولو نا. جنہاں مشکل کشا ہوندے ہوندے تے مشکل جنہاں تے مشکل آ ونجے وہ مشکل کشا مفروض العقل تے مسلوب العقل انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی. رمضان شریف دا مہینہ ہا، جمعہ دا دن ہا، صبح دا ٹائم ہا. میرے پیر کی مسجد سے نماز پڑھنے واسطے آپ جا رہے ہیں. خلیفہ نماز آپ پڑھے گا. قاتل مجرم گلی تے موڑی لک جاتے چھپا بیٹھا. عبد الرحمن دا نام دا اچھا کم دا برا. یہ موقع تک کے میرے پیر علی تے حملہ کی تھے. جب حضرت علی تے وہ خنجر لگے آپ نے جزا فضا نہیں کی تھی، ماتم نہیں کی تھا، کہیں کو آواز نہیں دی تھی. ایک جملہ میرے پیر علی تے زبان تھی میرے آئے فرمیندن فوزدو رب الکعبہ میں رب کعبہ دی قسم ہے جو میں علی کامیاب ہو گیا. کیونکہ شہادت ایک مومن دم واسطے معراج ہے. شہادت مومن واسطے اعزاز ہے. شہادت مومن واسطے انعام ہے. شہادت افضل موت ہے. شہادت اعلیٰ موت ہے. شہادت انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے. بے شک جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگتے ہیں شہادت دی دعا مانگتے ہیں. رب دی بارگاہ دے اندر عرض کریں ربا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. موت نبی شہادت نبی لگر شرط رہنیان نبی پاک پیغمبر دے شہر دے اندر نبی پاک پیغمبر دے مدینہ دے اندر. اس وقت جب میں فاروق اعظم پاک پیغمبر دے مدینہ نبی دا شہر دے پاک پیغمبر دے ہمسائے کی نہیں چھوڑ سکتا. تیری نہ خواہش آپ دی پوری تھئی مسجد نبی دے اندر آپ شہید ہیں. بس ہوتے بیٹھے ہو حضور دے مصلی دے کتے شہید ہیں. ممبر دے قریب شہید ہیں. میرے دوستو میدان قیامت اندر بندے کھڑے تھی تھے کہ شہادت دی گواہی میدان بدر نیسی، میدان احد نیسی، میدان خندق نیسی، میدان جرموک نیسی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہے. ان شہادت دی گواہی میدان قیامت اندر پاک پیغمبر دا مصلی دیسی، نبی دا ممبر دیسی، نبی دا محراب دیسی، پاک پیغمبر دی مسجد دیسی کہ فاروق اعظم شہید ہے. حضرت عثمان شہید ہے. آپ قرآن کی تلاوت بیٹھے کریں دیاں. انہیں فرمائے تھے سبائے نے حضرت عثمان دے مکان دی دیوار کو ٹپ کے حملہ کی تھا. آپ قرآن کی تلاوت بیٹھے کریں دیاں. میرے پیارے دوستو جن حضرت عثمان دے جسم جو خون دے قطرے گرن پہلے اللہ دے قرآن دے ڈٹھن. حضرت عثمان او مظلوم ہے، حضرت عثمان او شہید ہے. اللہ دی قسم ہے انہی شہادت دی گواہی میدان قیامت دے اللہ دا قرآن نے سی. میری پیڑی دی شہادت ہے. آپ دی یہ آرزو ہے کہ میں بھی شہید تھی. وہاں فاروق اعظم شہید ہے، حضرت عثمان شہید ہے. میرے پیر علی تے جرمل حملہ تھے. آپ ویڈیو جو بنائے کہ فرمیدن فزت رب الکعبہ میں رب کعبہ دی قسم ہے جو میں علی کامیاب ہو گیا. میرے پیارے دوستو دور بندے فاصلے دوتے نماز پڑھنے واسطے آ رہے ہیں. دوڑ کے آگن انہیں تلوار کی آواز سنیے. دوڑ کے
آنن لیکن قاتل موجود ہے حضرت علی خون جلت پتر وہ بندے قاتل کو پکڑ گندن گرفتار کرنن ڈھک لیندن میرے پیارے دوستو رمضان شریف کا مہینہ اب روزے دارن اب آپ کے ساتھی حضرت علی کو اٹھا کے گھر تو گن لیندن شام دا ٹائم حضرت حسن یا گھر والے شربت گلاس بنا کے گن لیندن ابا جان ترا خون کافی نکل چکا طبیعت کمزور ہے نڈھالے روزہ بھی نارا شربت پیو طاقت آوے میرے پیر علی فرمائے میرے بچے میرے وقت تے شربت گلاس بنا کے گن آئے ہو وہ میرا قاتل جب میرے تے حملہ کیتا وہ کوئی شربت پھرے گے کوئی نہ حضرت حسن عرض کرنے ابا جان کو تو نہیں پلایا میرے پیر علی فرمائے میرا بچہ حضرت حسن میں شربت والا گلاس نہیں پیتا پھر میرے قاتل کو پلا بعد میں نے پاس گھننا ایسے اخلاق والا بندہ آج بھی زمین تے موجود ہے یہ شربت کیا اگر کہیں کریں شاید باقی آئی پانی سٹ گئے یہ شربت بڑے دن کہیں کریں آئی تھا لتا کھجور دے ٹکڑے پانی بھگو کے یہ شربت بڑے دن انگڑے روح افزاد سیمان ہفتے کوکا کوڑا جڑا تُسا کئی پترا حضم کی تھی بیٹھا تو کبھی کرے سکے میرے کون یہ شربت جڑا حضرت حسن پیش کی تھے ہم اتھائی مقامہ جب چلنا میرے دوستو جناب حضرت حسن فرمیدن عبیدہ حکمہ میں عبدالرحمن نے پاس کیا ہوں کہہ دیجا میں کہ میرا عبدالرحمن میرا باپ یادی یہ شربت پی وعدے تو انہیں بھی ظاہر ملے کھڑے میں کو قتل کرے دی میں نہیں پینا میرے پیارے دوستو جنب انسان کے بدبختی غالب بنے انسان کو صحیح گل سمجھنا آندی نہیں کوئی بدبختہ تو مسلمان دے رہنمات مقتدات خلیفے کو قتل کی تھی بیٹھیں اقتدار انہیں دے حکومت انہیں دے تو مجرم ہیں قاتل ہیں کیا پہیں گرفتار ہیں کہ وہ تیر نار نہیں مار سکتے تلوار نار نہیں مار سکتے خنجر نیز نار ترک سر کرم نہیں کر سکتے جب گلاس زہر لے کے بردن نسی پیتا جناب حضرت حسن واپس آدن اپنے اپنے دی خدمت اندر آدن عرض کرن ابا جان وہ نہیں پیندا وہ آدھے پینے میں ظاہر ملے کھڑی میں قتل کریں دی میں نہیں پیندا میرے پیر علی دے اکھاں جو آنسو نکل آئے رو کے فرمایا میرا بچہ حضرت حسن ایک دفعہ عبدالرحمن دے پاس جا انہوں میرا باپ یاد نہیں ہوں میں تو توبہ کرے نہیں جا میرا شربت بڑا گلاس ہی پی نہیں جا اللہ دی قسم ہے میں نہیں دینار وعدہ کی تھی بیٹھا لقد تو اللہ اشرف من الکوثر حتا تشربا او تے ہو دے کوثر جو نبی سمجھتے تو نبی سنتے کو نبی رسا میں شرابا میں نے انہوں معاف کیتا تو اپنی رحمت مہربانی لال ملائکہ کو معاف سے فرما لیکن میرے پیارے دوستو انہوں تے بدبختی غالب بھائی حضرت علی دا شربت والا گلاس نہیں تھی پیتا دنیا کر گئے جہنم دا بل بن کے گئے میرے پیر ان ضرب نال قتل تے شہید تھی گئے بتوجہ کی تھی بیٹھو میرے پیر علی دے 18 پتران تے 17 دھیاں ہن کتنے پتران بیٹا 17 یہ بہت بڑا خاندان ہے انہیں بندے اکٹھے کر کے ماتم نہیں کیتا علمی بدارے میں جلوس نہیں کڑھایا نوحہ نہیں کیتا بابے بھی شہادت صبر کیتے سبحان اللہ اور سنتے بیٹھے ہو سبحان اللہ میرا پیر علی بڑا طاقتور جوان ہا 4 ہفتے دا کوٹا پورا رکھے رہا تو سنجھے میری تقریر سے بیٹھے ہو تیرا کتنا شاہدہ ہے یہ ہولی رات ہی کے وہ کتنا شاہدہ ہے انشاءاللہ یہی کا تھوڑا سر گھن بیسی شاہ پی 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 گردے ختم صحابہ 4 شہدہ کرنے ہم کچھ حیب دے قابل نہیں ہوئے یہ دوڑ میں انتے بیندہ نہیں جو ٹائم ختم ہونا رہا ہے
اور تے بند پڑی ونا وہ والے کی پڑی ونا اساں حضرت علی دی ساری اولاد دے غلام یہ وجہ ہے پنجے کو منے دے 12 کو منے دے اساں سنی سارے کو منے دے یہ وجہ ہے سارے 12 امام میں اعلان کرنا وا خدا دا بندہ حضرت علی دے 18 پترن دے 18 سارے امام اور دی بات نہیں سارے 18 دی بات حضرت حسن نے 12 پترن سارے امام حضرت حسین نے 11 پترن سارے امام حضرت میرے پیارے دوستو حسین نے 11 پترن سارے امام حضرت زین العابدین نے 11 پترن سارے امام حضرت امام محمد باقر نے 5 پترن سارے امام جعفر صادق نے 9 پترن سارے امام حضرت موسیٰ کاظم نے 35 پترن سارے امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دا خادم خاص ہے او جوانے ان 80 پتران دو لڑکیان 100 کر زیادہ پوتے تے پوتیان ان نبی سے نے غلام اسین نے غلام ملنگ بنے دل پنجے تے بارے کو سنی بنے دل سائے کو اسن زیادہ منی پائیں میرے خیال آج پرچی لا سی لیکن پرچی دا نا آج بھی نیوے کی تھا یاد حضرت امیر معاویہ قاتل واجی ان قرآن دی کیلی آیتیں لکھیں ان ساری آیتیں لکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دی ایک آیتیں نہیں باقی تیب تو حضرت امیر معاویہ دا پتہ ہوئی نہیں ماشاءاللہ یہ تو نبی سے دے چوتھے یا پنجویں دادے دی اولاد ہی تو نبی سے دا جدی رشتہ دار ہے سبحان اللہ بے شک اور نبی سے دا سالہ ہے بے شک اگر تم توجہ نال بیٹھے ہیں بے شک معرض کرنا جناب حضرت امیر معاویہ نبی سے نہ رشتہ دار ہے حضرت امیر معاویہ حضرت علی دا رشتہ دار ہے حضرت امیر معاویہ حضرت حسین دا رشتہ دار ہے حضرت امیر معاویہ علی اکبر دا رشتہ دار ہے میں نہیں پیادا ایران نے کتابیں لکھا گئی حوالے دا میں ذمہ دار حضرت امیر معاویہ دی ہک پھیل نبی دی گھروالی جنہاں نام سیدہ رملہ جنہاں دی کنیت حبیبہ حضرت ابو سفیان دی صاحبزادی ہے حضرت امیر معاویہ دی بھین ہے حضرت پاک پیغمبر دی زوجہ مطہرہ ہے المومنین مومن دی امائی حضرت امیر معاویہ پاک پیغمبر دا سارا لگدا کچھ رشتہ پکائی ون حضرت امیر معاویہ دی کچھ بھین بی بی میمونہ حضرت حسین دی ساس ہے حضرت علی اکبر دی نانی ہے حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ دی بھڑے دی نال نکاح کیتا دوسرا الفاظ دے اندر حضرت امیر معاویہ دی بھڑے دی میرے پیر علی دی نہلت دی ایران نے کتاب پہ لکھا گئی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندے حق اندر دعا فرمائی یا اللہ اللہم در حادیہ و مہدیہ رب حادیت مہدی بنا روایت اندر موجود حضرت پاک پیغمبر نے جبریل علیہ السلام نے مشورہ کیتا میں کتابت کہہ کر کراما تحریر کہہ کر کراما حضرت جبریل نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیتا حضرت امیر معاویہ نے کتابت کراؤ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ امین یہ بڑا قوی امین بندہ یہ تو میرے پیر علی جنگ صفین کے بعد اپنے گورنر نے خط لکھے ناجل بلاغت خط چیک پکڑے ناجل بلاغت گھروں لے آؤں حوالہ میں توس بھی نکال کے دے سا میرے پیر علی نے جنگ صفین کے بعد اپنے گورنر نے تو خط لکھے
ایک خط مضمون ایک کتاب نحو البلاغت موجود ہے لیکن لوگوں ومن کتاب اللہ علیہ السلام کاتب الى اہل الامصار حضرت علی دا خط پروانہ مختلف شرح نے لکھا یقول فی ماجرا بینہ و بین آل صفین حضرت علی جگ صفین دا حال پر لکھے فرمیدن کانا بدو امر اللہ ان التقینا والقوم من آل شام ابتدائی جو اساد شامی لوگ ایک دوسرے نال لڑ پئے والزہر ان ربنا واحد زہر باطل وطن ہے جماعت ربی کو ونبینا واحد نبی شرح کو ودعوتنا فی الاسلام واحدت شرح اسلام دعوت حقا لن تزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا تزيدوننا اللہ تعالیٰ کے رسول ایمان کے نام دے اندر وَأَسَكُمْ زَائِدٍ يَسَوْنَكُمْ زَائِدْنَا وَالْأَمْرُ وَحْدٌ دین سرحی کو اسلام سرحی کو قرآن سرحی کو نماز سرحی کا اذان سرحی کا کلمہ سرحی کو عقیدہ سرحی کو عمل سرحی کو اللہ مختلفنا فی من دم عثمان حضرت عثمان دے بدلے دن سر اختلاف ہو گئے واللہ منو برا صحیح گل کرے بریا سے میں نیدہ حضرت عثمان دے قتل چاہتنا حضرت امیر معاویہ کو مغالطہ میرے پیر علی فرمیدن میری مومن میری جماعتی مومن حضرت امیر معاویہ مومن تے حضرت امیر معاویہ دی جماعتی مومن میں حضرت علی دا غلام حضرت علی دا غلام اشرح ناج البلاغت میرے پر موجود ہے کئی شاک ہوئے تقریر دے بعد میں تو لکھا سکتا میں تو انہیں پاک دا غلام انہیں پاک دی محبت پر دین ایمان ہے اس واسطے میں انہیں حضرات دی ایک فیصلے بیان کرنا اللہ تعالیٰ توارے جانی چی مالی چی رزقی چی اولاد چی کنڈے آئے کھنے جو دسائے چاہے کہ میں پرچی میں یہ کیا بنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہوائی مولوی خوش تھی مجھے تو زندگی یہ رہوں نے انہیں رب تاثیر اللہ دی بارگاہ پیشتی میں سنتا ایک پرچی بھی آئی کھڑی ہے تے بزرگیاں دے جو کنڈے کہانی ایک کشے نہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گوترا لگ دے تو سننے بیٹھے ہو جعفر صادق مدینہ منورہ پیدا تھے مدینہ منورہ زندگی بسر کی تھی ان وفات مدینہ منورہ تھی تو جو بھی تھی بیٹھے نہ 22 رجب جعفر صادق دی پیدائش دا دن دے نہ وفات دا دن دے اصل بات ہے جو 22 رجب کے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن نے یہ حلوے پکا کے رات کو حضرت امیر معاویہ کے تبرے کریں جو حلوہ لوگے کو کھوے دن خوشی کریں جو یہ مر گئے حضرت امیر معاویہ دنیا سے گئے یہ جرا غیر اللہ دے نام تے حلوہ پکے سو بنا کھانا حرام ہے بے شک سننے بیٹھے ہو بے شک جعفر صادق دے نام تے جڑی دیکھ پکے سو بنا کھانا حرام ہے کنڈے کھامنا حرام ہے کنڈے کھامنا حرام ہے کنڈے کھامنا حرام ہے نعرہ تکبیر تو پتہ کوئی نہیں اگر یہ 22 رجب کنڈے ہونے تو سب کے پہلے مدینہ منورہ دے لوگ پکاوے لاٹی تک جعفر صادق زندگی بسر کر گئے مدینہ منورہ دے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں تھا پاکستان دے بلوں کے پہلے پتہ رہا یہ کنڈے نہ خود کھوائے نہ سنگتے کو کھانا ڈبائے تو سنتے بیٹھے ہو خدا دے نا دے جری خیرات کرو سو انہا کھانا حلال بھی ہے تے جیزیت تے ثواب بھی ہے جو انہا خیرات کی دی پڑے خدا دے نا دی خیرات دے سارے کھو حلال جیزی
باقی جعفر صادق کے سارا پیر جناب حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتين لگو ابو بکر صدیق نے دو توجہ میں صدیق کے نسب اندر دو دفعہ داخلہ کہ میں داخل میرے پیارے دوستو حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی جعفر صادق کی نانی حضرت ابو بکر صدیق کا پڑپوتا جعفر صادق کا نانا حضرت امام جعفر صادق حضرت علی کا ایک دفعہ پوترا صدیق کا دو دفعہ نواسا ایران دے کتاب بجلی کا گڑئی محمد باقر سارا پیر اس میں دے بیٹھے انہوں افسوس ہے جو میں جرا ٹائم لگنے کی تھا وہ مک گئے پانی میں پیر جنہوں ہوتا اگلی گاڑی کرے نا تو کتنے بیٹھے جو ہاتھ بڑا کرنا ہوتا ہے جنہیں تھوکے بیٹھے وہ صرف 8 پھیل سکتے ہیں جعفر صادق سارا پیری محمد باقر سارا پیری جعفر صادق ابائے محمد باقر انہیں کو ایک بندہ مسئلہ پوچھنے واسطے گئے حضرت امام محمد باقر سے کہ رسول یہ تلوار کو زیور پاؤنا جائز ہے کہ کوئی نہ حضرت امام محمد باقر فرمائے شخصا جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کو زیور پاتا سروت پاؤنا جائز ہے بندہ دے تو صحیح ہے حضرت ابو بکر کو صدیق آدھے صدیق زمانہ بڑا سچا صدیق زمانہ بڑا سچا صدیق زمانہ صدیق زمانہ بڑا سچا حضور کی امت جو ہی کو بندہ صدیق ہے جب پیغمبر آپ صدیق فرمائے ہماری غالب پر تسلی نہیں تھی نہیں میں بھی عبارت پڑھ رہا بندہ حضرت امام محمد باقر کے پوچھا کھڑا حضرت امام محمد باقر تلوار کو زیور پاؤنا جہدے کے کوئی نہ حضرت امام محمد باقر نے نکل سنی حضرت شخصا حضرت امام محمد باقر نے فرمایا جوانا قد حل ابو بکر صدیق و سیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیور پاتا سروت پاؤنا جہدے بندہ کرنے کا حضرت امام محمد باقر کفائی حضرت ابو بکر کو صدیق دیو ورہ سچا دیو ایران میں کتاب آدھی حضرت امام محمد باقر نے کل سنی فَوَسْبَتًا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حضرت امام محمد باقر جلدی جلدی کھڑا ہویا کعبہ مقیدہ ترجمہ فرمایا شخصا فقال نام الصدیق نام الصدیق نام الصدیق ہاں میں ابو بکر کو بار بار سچا تھا ابو بکر بڑا سچا ابو بکر بڑا سچا ابو بکر بڑا سچا اگر حضرت امام محمد باقر نے بد دعا کی تھی شخصا فمن لم یقل له الصدیق جب حضرت ابو بکر کو صدیق نہیں آتا بڑا سچا نہیں آتا فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ خدا نہ کو دنیا میں سچا کرے تو نہ میدان قیامت میں سچا کرے وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا سچا جوان ہے من نمن نمن اپنا سر بن تیرے امام کا من گئے باقی تو ہم خدا نہیں خلیفہ بلا فضل حضرت علی صدیق نہیں تیرے آخنا بندہ ٹوٹا کچھ نہیں میرا پہلا خلیفہ بننا وہ بن گئے تھے پاک نبی دے کٹے سم گئے اچھا میں فکر سے تک لکھتا کہ جب دعائی ملتے ہیں کہ ختم کرنے پہیں تو جو کیتی بیٹھے ہو یہ روزانہ باغی کھڑے آتے ہیں حضرت علی خلیفہ بلا فضل میرے پیر علی دا خلافت کتنا نمبر ہے بولو نا انہیں حضرت علی دا نام کلمہ ملا ہے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفات بلا فضل پیر علی دا خلافت کتنا نمبر ہے باغی ملا ہے حضرت علی خلیفہ بلا فضل شاہ علی دا خلیفہ خلافت کتنا نمبر ہے جب بھلا قیامت تک میرے پیر علی دے پہلے خلیفہ بننے کا امکان باقی ہے انہیں کو
شیعہ پڑھنا کیا فائدہ ہے؟ نمبر دو چوتھا پر خدا دا بندہ بندا جڑدا کچھ نہیں بھی جڑا پہلا خلیفہ بننا وہ بن گیا تے پاک نبی دے کٹے سب باقی تم کلمے جو حضرت علی دا نام ملا باقی ملا کچھ نہیں تھی ساری خلافت پڑھیے پڑھی تو سننے بیٹھے ہو یہ تو میں بھی جی تم بنائی پی جملہ اور ابتدائی میں بھی بنا سکتا ہوں جو میں اگر مقابلہ تیرے نال کراں میں بھی کر سکتا ہوں تم کہوں گی جی وعدہ کریں اشہد ان من المؤمنین وامام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل ایک کوڑ ماری تیزی پیرن کا کتنا نمبر ہے ایک کا بنا دے ایک کوڑا کے سچ ہے میرا دل بھی آتے جو میں مقابلے انہاں مقابلہ کراں تے صدیق کا نام مقابلے میں ملا مہر لیکن میرا مذہب میں اجازت نہیں ہے جملے میں ہی بنا سکتا ہوں کہ جی میں سپیکر لگا کرنا میں آپ چا بانگ نے وہاں تاکہ سنی بانگے کو ایک عربی دا جملہ بنا لے وہاں سنی بانگا تم بھی اچھا کر اشہد ان من المؤمنین وامام المتقین وقاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین والمنکرین سیدنا ابو بکر ولی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل فرضائی سچ ہے سچا کی پورا لیکن میرے بدن دی صداقت دیکھو میں کہ مرا میرے پیر صدیق پھر خلیفہ من یا نہ مننے حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ من یا نہ مننے حضرت عثمان کو خلیفہ من یا نہ مننے اسادان دن صدیق دنا نہیں ملایا اذان دن فاروق اعظم دنا نہیں ملایا اذان دن حضرت عثمان دنا نہیں ملایا میں کہ لوگوں اذان انہیں لکھوں جی میں سنے پاک پیغمبر دی تعلیم ہے وہ انہیں کرے فون جی میں قرآن کے نصابے تھے نماز انہیں پڑھوں جی میں پاک پیغمبر پڑھا گئے کئی بندے کو دین دیا اپنی طرف کریں بات پڑھانا دی اجازت نہیں اللہ نے قرآن مقدس ہی جلان کر لیتا کائنات بھر لوگوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک پیغمبر دی ذات گرامی اندر بہترین نمونہ موجود قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی میرے پاک پیغمبر فرما لو میں خدا نال محبت نے کاری اتباع پیروی کرن میں خدا دے محبوب بنوے سن اللہ تعالیٰ تو میں کو سونے پاک نبی دا سچا قرآن بناوے دین اسلام قرآن تے عمر دی توفیق عطا فرماوے مختصر ٹائم مختصر بات ہوئی زندگی پاک برکات باقی یہ مختلف ٹائم تے میرے تو سوال کرنا ہے حضرت علی دے اولاد دے بارے تے دسے دیو حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم حضرت عثمان دے اولاد دے بارے انہاں دے شاہدین دے بارے لیو دسے نے کہ میں پچھے کیلنڈر ترتیب لیتے یہ ساری تفصیل لکھی گئی ہے سیدنا فاروق اعظم دا کیلنڈر پر ایک موجود ہے باقی ختم تھی گئے تو پیسے انہیں گنا ہے 9 منٹ جوتی پاک گھر پاک ہو جائے